السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیمی دنیا۔ ناظرین، آج کا یہ میرا موضوع ہے بہار بورڈ کا جو ایگزام ہونے والا ہے کلاس 10 کے اوپر، میں انہی کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ویڈیو کا میرا پارٹ نمبر 30 ہو چکا ہے اور آج کا میرا ویڈیو ہے پارٹ نمبر 31۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو چیپٹر پڑھانے والے ہیں میتھلی ادب کے اوپر، میتھلی جو بھاشا ہوتا ہے ان کے اوپر میں پڑھانے والا ہوں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا لاسٹ چیپٹر رہے گا جو میتھلی ادب ہے۔ پھر یہ روشنی جو کتاب ہے اس کو میں بند کر دوں گا۔ جو اصل موضوع تھا میرا بھاشے کے اوپر، میں جو ہندوستان کے اندر جو بھاشائیں ہوا کرتے تھے، میں اسی کے اوپر میرا فوکس تھا، میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں، کیونکہ اب اس کے اندر یہ ایگزام کے اندر یہ سب جو باقی ہے جو ہے یہ آپ کو آنے والا نہیں ہے۔ جو آپ کو ایگزام میں آنے والا ہے میں وہی آپ کو سنانے والا ہوں۔ میتھلی ادب بہاری بولیوں میں جو زبانیں شامل ہیں ان میں میتھلی، مگہی اور بھوجپوری ہیں۔ میتھلی دریائے گنگا کے شمال میں دربھنگا اور اس کے اطراف میں بولی جاتی ہے۔ مگہی کا مرکز پٹنہ اور گیا ہے، جبکہ بھوجپوری گورکھپور، بنارس، بھوجپور، شاہ آباد، چمپارن وغیرہ کے اضلاع میں بولی جاتی ہے، مطلب اضلاع میں ضلع کے اندر بولی جاتی ہے۔ میتھلی اور مگہی ایک دوسرے سے قریب ہیں، جبکہ بھوجپوری ان دونوں سے کسی قدر مختلف ہے۔ ڈاکٹر سینتی کمار چٹرجی بھوجپوری کو میتھلی اور مگہی سے مختلف بہاری بولیوں سے ایک علیحدہ زبان شمار کرتے ہیں۔ بہرحال بہار کی بولیوں میں میتھلی کو ایک اہم مقام حاصل ہے، جس نے اب زبان کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ یوں تو اس زبان کا رسم الخط یوناگری ہے، لیکن ڈاکٹر چٹرجی کے مطابق ان کے علاوہ میتھل برہمنوں کا ایک رسم الخط بھی ہے جسے میتھلی کہتے ہیں، جو بنگالی رسم الخط سے ملتا جلتا ہے۔ میتھلی زبان کے اصل محرک میتھلی کے عظیم شاعر ودیاپتی ہیں۔ انہوں نے میتھلی ادب کے سرمایہ میں ذرا ہم الٹا لیتے ہیں۔ قیمت اضافہ کیا۔ ان کے نقش قدم پر چل کر بھوانی ناتھ، امرتکر، گج سنگھ بھبوتی، نرپ سنگھ، چندر کلا، کنس نارائن، گووند کبی، جیو ناتھ، سدانند، بھیشم چتر بھج، شیام سندر، ہری داس، گنگادھر وغیرہ شعراء نے اپنی بیش بہا خدمات سے میتھلی ادب کے ابتدائی سرمایہ کو مالا مال کر دیا۔ ابتدائی مطلب شروعاتی، یہ سب ان کا نام ہوتا ہے، جو ان کو میتھلی جو بھاشا ہوتا ہے ان کو اجاگر کرنے کے لیے، مطلب ان کو سامنے لانے کے لیے، ان کو پہچان دلانے کے لیے۔ تو نام کے اندر میں جو نام لیا ہوں اس کے اندر کچھ غلطیاں ہوئی ہوگی تو میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ غیر مسلم لوگوں کا نام ہے، تھوڑا عجیب طریقے کا نام ہے۔ چلا یہاں بہت سارا نام ہے، میں اتنا نام نہیں لوں گا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ جو اصل وہ ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ المختصر، جہاں دور قدیم اور دور وسطیٰ سے میتھلی ادب صرف گیتوں تک محدود تھا اور ان میں موضوع کے تنوع کا فقدان تھا، وہاں دور جدید اور خصوصاً آزادی کے بعد کے میتھلی ادب میں مختلف اصناف مروج ہوئی اور بیش قیمت تخلیقات منظر عام پر آئی۔ میتھلی ادب روز افزوں ترقی سے ہمکنار ہو رہا ہے۔ اس کی ترقیاتی رفتار ہنوز جاری و ساری ہے، مطلب اب بھی جاری و ساری ہے۔ اور ہم اوپر کر لیتے ہیں۔ مذکورہ بلا تمام ہندوستانی زبانوں کے ادبیات کے مطالعے میں جو ایک خاصیت قدر مشترک طور پر نمایاں ہے وہ یہ کہ ان میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت، تمدن، معاشرت، تصوف، بھکتی، قومی اتحاد و یکجہتی، حب الوطنی و انسان دوستی، محبت و بھائی چارگی، بقائے باہم و باہمی رواداری، انسانی آدرشوں اور قدروں کی پاسداری، ظلم و استحصال کے خلاف صدائے احتجاج، نئے سماج و معاشرے کی تعمیر و تشکیل جیسے مختلف النوع موضوعات کی عکاسی یکساں طور پر کی گئی ہے، اور یہی وہ بنیادی خاصیت ہے جو ہندوستانی ادب کے
تصور کو طاقت و توانائی عطا کرتی ہے۔ یہ تھا میرا آخری چیپٹر جو میں روشنی کتاب کے اوپر میں پڑھایا۔ یہ اپنے ہندوستان کے اندر جتنی ساری بولیاں بولی جاتی، جتنی ساری بھاشائیں بولی جاتی ہے، میں سارا چیپٹر میں آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر کہانی ہے، بڑے بڑے کہانی سے بھائی مطلب یہ جو آپ کو آنے والا نہیں ہے ایگزام کے اندر، یہ جو میں آپ کو جانکاری کے لیے میں بتایا کہ جو ہندوستان کے اندر جو بھاشائیں بولی جاتی ہے اس کو کون کون سی صدی کے اندر ان کو اجاگر مطلب اس کو پروان چڑھایا گیا ہے، کیسے یہاں تک پہنچا ہے، تو وہی سب میں بتانے کی میں کوشش کیا ہوں۔ یہ آپ کو جانکاری رکھنا بھی آپ کو ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور یہ کتاب کو میں بند کر رہا ہوں کیونکہ اب اس کے بعد جو میرا درخشاں کتاب جو بچ رہا ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد اس کو یہ درخشاں کے اوپر اور یہ آبجیکٹیو جو کوسچن ہوگا میں ان کے اوپر زیادہ میں فوکس کروں گا۔ اس کتاب کو میں بند کر رہا ہوں۔ جو میرا پڑھانے کا مقصد تھا میرا پورا ہو گیا، جو زبان تھا ہندوستان کا۔ ویڈیو کو آپ لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور مجھے انسٹاگرام پر آپ لوگ ضرور فالو کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر کے بیل کو دبا کر کے آل کر دیں۔ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔